اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفتاب چشت میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آفتاب چشت وہ پروگرام ہے کہ جو حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک یعنی 810ویں عرص پاک کے موقع پر ARYQTV نے ایک بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اب اس بھرپور میں ہر عمر کے افراد کے لیے پروگرام شامل ہے، یعنی کہ معمر افراد کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بھی، جوان حضرات کے تمام عمر کے افراد کے لیے وہ میسیجز، وہ پیغامات کہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین سے ہمیں مل رہے ہیں، وہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب کو شامل کیا گیا ہے، منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا گیا۔ آپ کے اقوال زرین اور آپ کے فرامین پر مشتمل یہ پروگرام جو ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ واقعتاً وہ پروگرام ہے کہ جسے دیکھ کر ہم بہت ضخیم کتب کا اگر مطالعہ کریں تو بھی اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جو ایک ولی کامل اور اللہ کے ایسے خاص بندے کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جس میں تاثیر بھی موجود ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے یہ پیغامات جا رہے ہیں کہ دیکھیں آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، 800 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کے ان فرامین کی، ان الفاظ کی، ان حروف کی وہی تعظیم اور تقدیس برقرار ہے کہ جو آپ نے فرمائے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ پوری دنیا جانتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے اور دیگر موضوعات پر بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائیں، جو کہ اکثر و بیشتر ہمارے پروگرامز کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ آج تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم اگر کسی کو تکلیف دیں تو بسا اوقات بعض لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے دوسرے کو تکلیف دے کر، دوسرے کو طنز کر کے تکلیف ہو رہی ہو، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، یا کسی کے ذریعے تکلیف دی جائے تب بھی یہ ان کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں تو ترحم ہے، لوگوں کے لیے محبت ہے، یعنی مسلمان تو کجا غیر مسلموں کے لیے بھی سرکار علیہ السلام نے یہ جو ہے طریقہ کار اختیار فرمایا۔ اچھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تکلیف دینے کے حوالے سے دوسرے کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ کیا فرمائیے گا آپ کے اس فرمان مبارک کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ رئیس بھائی۔ اور بات یہ ہے کہ اگر ہم مذاہب عالم کا ان کی ریٹنگ کی جائے اور آپس میں تقابلی جائزہ لیا جائے تو عام طور پر جو وہ ریلیجن کہ جس میں انسانی اقدار سب سے زیادہ ہوں وہ سب سے بہتر ریلیجن مذہب ہوتا ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں جتنی اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں، جتنی دین اسلام میں پائی جاتی ہیں، اتنا کسی اور دین میں یا ادیان میں نہیں پائی جاتی۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آپ کا انٹروڈکشن پیش فرمایا، تعارف پیش فرمایا، اس میں سے ایک تعارف یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ مشکل میں تم آتے ہو، مشکل میں تم آتے ہو لیکن پریشان یہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، میرا نبی ہو جاتا ہے، یہ کسی کی تکلیف کو گوارا نہیں فرماتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان تمام کی تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں، دوسری طرف حقوق العباد کا معاملہ اس کی بڑی تاکید فرماتے ہیں۔ خود آپ کے تعارف میں آپ دیکھ لینا کہ رحمت للعالمین ہے، عزیز علیہ ما عنتم ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہی اسلوب آپ دیکھیں کہ اولیاء کاملین میں پایا جاتا ہے کہ جہاں پر عبادات ہو رہی ہیں،
نماز روزہ حج زکوٰۃ اپنے اپنے مقام پر ہو رہا ہے تو وہاں پر حقوق العباد کے حوالے سے بھی اولیاء کاملین ایک خاص تعارف رکھتے ہیں، اور حقوق العباد کے حوالے سے آپ کی یعنی سب کی تعلیمات میں ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ زبان سے یا ہاتھ سے اپنے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ راحتیں پہنچائے۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ بات فرمائی یہ اتفاقی طور پر نہیں فرمائی، بلکہ جو آپ کا طرز عمل تھا، جو آپ کی حیات طیبہ میں شامل تھا، بلکہ میں کہوں کہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، آپ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اب آپ کہیں گے بیان فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ بیان فرمانے کا مقصد یہ کہ یہ بات ہم تک پہنچے، یہ بات آگے ٹرانسفر ہو نسلوں میں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اب اس پر آپ دیکھیں کہ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ یہ آیت کریمہ کسی اور تناظر میں ہے، لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یؤذون کا اگر معنی وسیع تناظر میں لیا جائے تو جس نے بھی کسی ایمان والے یا ایمان والی کو اذیت پہنچائی بغیر کسی وجہ کے تو اس نے اپنے اوپر بہت بڑا بہتان لے لیا ہے، اور وہ اللہ کے ناراضگی سے بچ نہیں سکتا تا وقت کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ آج ہم کسی کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، جب پکڑے جائیں تو بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کیوں بھائی یہ کیوں کیا آپ نے؟ مذاق کیا۔ یہ بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے آج کل، کسی کی آپ چیز چھپا لیں، قیمتی چیز چھپا لیں اور بعد میں اسے پتہ لگ جائے میں نے تو مذاق کیا تھا۔ یہ پرینک بھی اسی میں آتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے۔ دیکھیں مذاق وہ ہے کہ جس میں کسی کی عزت نفس میں حرج نہ آئے، عزت نفس پر کوئی انگلی نہ اٹھے یا اسے تکلیف نہ پہنچے، ہلکی بلکی مذاق ہو گئی اس میں کوئی حرج نہیں کہ تکلیف دینے والی چیز تکلیف دے یا خوش طبعی جس میں ہو، جی خوش طبعی جس میں ہو، جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمائی۔ کسی کو کسی حوالے سے بھی جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر یا دلی طور پر اسے کوئی رنج و غم نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، وہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ تاکیداً فرمایا کہ یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے اعضاء سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس نے کسی کو اذیت دی اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی۔ اللہ، یعنی آپ یہ دیکھیں، اور اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو دنیا میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے بجائے راحتیں پہنچانے کے، تو یاد رکھنا کہ ایک دن ایسا آتا ہے آخرت میں تو اگر اس نے توبہ نہیں کی تو آخرت میں تو اس کا وبال ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس سے مکافات عمل کا شکار کرتا ہے۔ خواجہ صاحب ہی فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد کی ایک مسجد کے باہر ایک شخص کو دیکھا، بلکہ کسی کے حوالے سے جو ہے وہ حکایت نقل فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ بغداد میں نے کسی مسجد کے باہر ایک ایسے شخص کو قسمہ پرسی کے عالم میں دیکھا کہ جو ایک وقت میں بادشاہ تھا اور لوگوں پر ظلم اور تعدی کیا کرتا تھا، تو کہا کہ میں نے جان لیا کہ جب لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو آخرت میں تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی، لیکن دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالی اس سے مکافات عمل کا شکار فرمائے گا۔ اور آخری بات میں اس میں کہوں گا کہ شیخ عماد الدین فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے یہ حکایت نقل فرمائی کہ میں ایک جگہ سے گزرا تو ایک بزرگ نے ایک جھونپڑے میں وہ رہتے تھے اور دنیا والوں میں نہیں جاتے تھے۔ ان سے کسی نے کہتے ہیں کہ پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں رہتے ہیں؟ تو کہا کہ میں ایک شہر سے گزر رہا تھا، ایک بندہ لوگوں کو اذیتیں دے رہا تھا، لیکن میں نے اس کو اللہ کے واسطے منع نہیں کیا، تو جب میں وہاں سے گزر کر آیا تو مجھے غیب سے ندا آئی کہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ جو اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہا ہے تو اس سے کہے کہ خدا کے واسطے تو اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کر۔ کہا کہ اس کا کفارہ میں آج تک یہ ادا کر رہا ہوں کہ اس جھونپڑے میں رہ رہا ہوں اور کسی سے ملتا جلتا نہیں ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ آپ نے بہت اچھی طرح سن لیا، وہ بڑی وعیدات ہیں اس حوالے سے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانے کے حوالے سے بہت ارشادات ہیں، چاہے وہ قرآن کریم ہو، چاہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا اقوال اسلاف ہوں، آپ تمام چیزیں دیکھیں۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دوسرے کو تکلیف پہنچانے کو بہت خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا، کوئی نہ کوئی ہمارا عملی کوئی اقدام ایسا ضرور ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے، اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، حالانکہ
یہ ایک شیطان کی طرف سے آپ کے لیے وہ ہوتا ہے کہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے جب آپ دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں۔ صدقے کے حوالے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ صدقات کا حوالہ ایسا ہے کہ جو اس کو جاری و ساری رکھتا ہے، اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ 7 پردے حائل فرما دیتا ہے۔ اب وہ 7 پردے ایسا نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ایک پردے کے بعد دوسرے پردے کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اندازہ کریں وہ 7 پردے جن کے درمیان جو ہے 500 سال کی مسافت ہے، وہ صدقہ کرنے والے کے حوالے سے جو صدقہ کرتا ہے، تو کتنی فضیلت ہے اس کی۔ اچھا، اسی کو پھر اہل اللہ نے اسی وتیرے کو اختیار فرمایا، اسی کی تعلیم دی۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے، اور آفتاب چشت میں موضوع بہت ہی عمدہ ہے، اور اس پر میں یہ ابتدائی اس کے کلمات عرض کر رہا تھا کہ صدقہ یعنی کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ نبی کریم علیہ السلام سے بھی جب یہ پوچھا گیا بہترین عمل، تو آپ نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہی وتیرہ جو ہے اہل اللہ نے اختیار فرمایا لوگ بھوکوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے۔ آج بھی دیکھیں دنیا کے شرق و غرب اور شمال و جنوب میں اگر آپ نظر ڈالیں، جہاں کسی ولی کامل کا مزار مبارک نظر آتا ہے، وہاں پر بھوکوں اور پیاسوں کے لیے بہترین انتظام نظر آتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ ان کے مزارات پر ان کے چاہنے والے، ان کے محبت کرنے والے پھر کے جی این کی صورت میں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی صورت میں ایسے انتظامات کرتے ہیں کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ جو ہے اس دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی خواجہ صاحب کا فیض ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے محمد ثقلین رشید نے، جو کہ بہت ہی ممتاز اور بہت خوبصورت پڑھنے والے ثناخواں ہیں۔ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، میں چاہتا ہوں پہلے آپ سے اس سوال کے جواب میں کہ اہل اللہ نے لوگوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے خود بھی عملی طور پر اس کا مظاہرہ فرمایا، اور دوسری بات اس کو تعلیم بھی فرمائی، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ و شکریہ رئیس بھائی۔ اہل اللہ کا معاملہ اور اہل اللہ کا کردار، ان کے معاملات، وہ قرآن و حدیث کی عملی تفسیر کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، اور قرآن و حدیث، ان کی تعلیمات قرآن و حدیث کا مکمل نچوڑ ہیں۔ جس طرح خواجہ صاحب نے آپ کے تمام ملفوظات کو اگر دیکھیں تو وہ قرآن کریم کے ایک طرح خلاصہ ہے، اور تمام تر قرآن کریم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ قرآن کریم میں کثیر مقامات پر خدمت خلق کے حوالے سے تاکید فرمائی گئی، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہترین صدقات میں شامل فرمایا۔ اور یہی خواجہ صاحب کا اگر ہم عمل دیکھیں، خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لا رہے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد آپ کو جب روانہ فرماتے ہیں تو وصیت فرمائی کہ اپنی باہیں مخلوق کے لیے کشادہ کرنا، اور تمہارے دروازے سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ یعنی خواجہ صاحب ایسے علاقے میں تشریف لا رہے ہیں کہ جہاں غربت ہے، افلاس ہے، اور جہاں جو استحصالی طبقہ ہے اس کے ہاتھوں عوام ستائے ہوئے ہیں۔ یعنی عوام کے معاملات دیکھیں تو وہ 2 وقت کی روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں۔ خواجہ صاحب نے بلا تفریق مذہب، بلا تفریق رنگ و نسل، اور بغیر کسی کا فرق کیے خواجہ صاحب نے اپنے دروازے سب کے لیے کھول دیے، اور کوئی بھی آتا خواجہ صاحب کے ہاں سے کبھی وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ قرآن کریم کی بھی آیات کریمہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور خواجہ صاحب نے جہاں جہاں سے تعلیم حاصل کی، جہاں جہاں سے حضور خواجہ صاحب کی تربیت فرمائی گئی، جس طرح حضور حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کا تو یہ مشہور فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں بہترین جو عمل ہے وہ صدقہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس پوری دنیا کی دولت ہوتی تو فرمایا کہ میں ایک لمحے میں توقف کیے بغیر سب اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ یعنی صدقات کی صورت میں اور مخلوق خدا کی جو خدمت ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کی صورت میں ساری جو دولت ہے اس کو خرچ کر دیتا۔ اور حضور غوث اعظم کا اگر معاملہ دیکھیں تو ہزاروں دینار، ہزاروں اشرفیاں اگر ایک ایک دن میں آپ کی بارگاہ میں لائی جاتی ہیں تو وہ رات گزرنے سے پہلے ان کو خرچ کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت عثمان ہرونی علیہ الرحمہ، آپ کا اگر ملفوظات کا دیکھیں، خواجہ صاحب نے بھی یہی وصیت اپنے تمام خلفاء کو فرمائی، 3 خصلتوں کو اپنانے سے متعلق فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم 3 چیزیں ان کو اختیار کرو، اور یہ 3 چیزیں جو بھی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری شفقت جو ہے وہ آسمان کی طرح ہونی چاہیے، یعنی آسمان ایک صاحباں کی صورت میں، ایک چھت کی صورت میں وہ سب کو چھتری فراہم کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ کوئی تفریق نہیں برتتا، سب کے لیے وہ شفقت اور وہ ایک محبت کا سلسلہ فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہاری جو سخاوت ہے وہ دریا کی طرح، یعنی دریا پر کوئی پانی پینے کے لیے یا پانی بھرنے کے لیے آتا ہے،
تو وہ اس کو اس کے اسٹیٹس کے مطابق یا اس کے عقیدے کے مطابق یا اس کے دنیاوی کوئی بھی معاملات کے مطابق وہ اس کے ساتھ سلوک نہیں کرتا. فرمایا کہ تمہارا معاملہ مخلوق کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری سخاوت ہر ایک کے لیے، چاہے کسی کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو، اپنا ہے بیگانہ ہے، کوئی بھی کہیں کا بھی ہے اور کسی بھی طرح کا ہے، فرمایا کہ تمہاری سخاوت اس کے لیے ہونی چاہیے. پھر فرمایا کہ تمہاری خاکساری وہ زمین کی طرح، یعنی تم تواضع عاجزی ان کے ساری وہ بچ جاؤ ہر کسی کے لیے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اسی کے سامنے اپنے آپ کو خاکسار شو کرتے ہیں، خاکسار ہونا، عاجز ہونا ظاہر کرتے ہیں کہ جس سے ہماری کوئی منفعت وابستہ ہے. اور اگر کسی سے ہمارا اسٹیٹس ملتا نہیں ہے، ہمارے قد کے برابر وہ نہیں پہنچتا مالی یا دنیاوی حیثیت، تو ہم اس سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، اس کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے. حضور خواجہ صاحب کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر ان تعلیمات کو اپنایا جائے گا، اور حضور خواجہ صاحب نے یہی تعلیمات اپنے خلفاء کو صادر فرمائی، اور انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ آج پورے بر صغیر میں جہاں جہاں اسلام کی روشنی ہے اور جہاں اللہ رب العالمین نے جس کو بھی اسلام کی معرفت عطا فرمائی ہے، اپنی معرفت عطا فرمائی ہے، حضور خواجہ صاحب کی نہیں تعلیمات کا نتیجہ. بہت اچھا، بہت عمدہ. اچھا، اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں محمد ثقلین رشید پیش کر کے. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی میرا. اور کہاں وہ عرض مدینہ میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. اور میری تو ہستی ہی کیا میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے
میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، اور حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کیا کہنے حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ محمد رفیق ضیاء قادری بہت عمدہ شاعر اور بہت عمدہ ثناء لاہور سے ان کا کلام پیش کر رہے تھے، اور اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کی تمہیدی میں کلمات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ بات بے بات پہ لوگ قسم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کی قسم، کوئی کسی کی قسم کھا رہا ہے، کوئی ماں کی قسم کھا رہا ہے، کوئی بچوں کی قسم کھا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میری بات کا یقین کر لیا جائے۔ اچھا اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں تو انسان اٹھا لیتا ہے، کھا لیتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل سے خاندان ویران ہو جاتے ہیں، گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آج برکت کے لیے دعائیں کیجئے، جناب برکت نہیں رہی، مال میں برکت نہیں رہی، معاملات میں برکت نہیں رہی، معمولات میں برکت نہیں رہی، وقت میں برکت نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی شکایت ضرور کی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا۔ آفتاب چشت میں جو میں نے تمہیدی کلمات عرض کیے اس میں یہی تھا کہ جھوٹی قسم کھانے سے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاندان ویران ہو جاتے ہیں، برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس قول مبارک کے حوالے سے کچھ فرمائیے۔ دیکھیں علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور جھوٹی قسم یا جھوٹ کہنا، یہ بات آپ یعنی سب لوگوں کو گرہ سے باندھ لینی چاہیے کہ جھوٹ یا جھوٹی قسم کھانا یا دھوکہ دینا یہ اسلام میں، شریعت اسلامی میں بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ یعنی کچھ بھی کر لیں، یہ چیز جائز ہی نہیں ہے، بس اس کو نکال دیں اپنی فہرست اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں۔ صحیح۔ اچھا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر جھوٹی قسم کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، قسم کھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے، بالکل صحیح، تو گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی میں اللہ تعالیٰ کے نام کی سپورٹ لے رہا ہے، تو یہ دوہرا جرم عظیم ہے۔ اتنا قبیح عمل جی، ایک تو دھوکہ دینا اور جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ، اور دوسرا جھوٹی اللہ کا نام لے کر قسم کھانا یہ دوہرا جرم ہے، اور اس کی شریعت اسلامیہ میں بالکل بھی گنجائش کسی قسم کی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام پر دھوکہ دے رہے ہو۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں نہ صرف اس کی وعیدات بیان فرمائی گئی ہیں، اور یہاں پر بھی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کتنا اہم فرض ہے۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، توبہ کر لے، اسی قضا ادا کر لے، اس پر کوئی پینلٹی نہیں ہے، لیکن کسی نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی تو اس پر پینلٹی ہے، اس پر کفارہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ناراضگی والا عمل ہے۔ اچھا صوفیاء کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، داتا صاحب ہوں، جتنے بھی صوفیاء ہیں، آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کی عظمت ان کے دلوں میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ صوفیاء کی روایات پڑھیں نا، کہ جہاں اللہ کا نام آ جاتا تھا ہیبت سے کام جاتے تھے، اور قرآن کریم اسی چیز کو بیان فرماتا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈھل جاتے ہیں۔ صوفیاء کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں اللہ کا نام آ جائے تو وہ کانپنا شروع کر دیتے تھے، بیت کی طرح کانپتے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ جہاں اللہ کا نام آ جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتے کہ جس میں ہلکا سا شائبہ ہو
چہ جائے کا کہ وہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائیں، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا۔ یہاں پر بیان فرمایا جنا کہ جھوٹی قسم کھانے سے خاندان ویران ہوتا ہے، یہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی حساسیت کو واضح فرما رہے ہیں اور اس کا جو برا انجام ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے جھوٹی قسم کھائی تو وہ توبہ بھی کر لے، کفارہ بھی دے دے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کفارہ دے کر تو آخرت کے عذاب سے تو بچ جائے گا، لیکن دنیا میں تیرا خاندان ویران ہو رہا ہے، دنیا میں تیرے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ آج ہم کہتے ہوئے ملتے ہیں نا، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، برکت نہیں ہے، کہیں پر برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، برکت کہاں سے ہوگی جب آپ تسبیح پھیرتے ہوئے، اللہ کا نام جھوٹا لیتے ہوئے، جھوٹی قسم کھاتے ہوئے اپنا مال بیچ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سچی قسم کھانے سے بھی مال بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سچی قسم، جی 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 جی، کیونکہ قسمیں یعنی بار بار قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں میں اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ۔ جہاں ضرورت ہو تو وہاں پر قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت قسم کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تو کفارہ دینے سے آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اللہ کے نام کی برکت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کیا عذاب کم ہے کہ دنیا میں برکت ہی نہ ہو آپ کے کام میں؟ اگر برکت چاہتے ہیں تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا چھوڑ دیں، جھوٹی قسم کھانا چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے بزنس میں بھی، آپ کے گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پر میں ایک بات یہ عرض کروں گا، ایک بزرگ خواجہ اسلم توسی علیہ رحمہ ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے حالت سکر میں جذب کے عالم میں قسم کھائی، سچی قسم۔ جب حالت سہو میں آئے، یعنی اپنی اصلی حالت میں آئے، تو کہا کہ اپنے آپ سے سوال کہ تو نے قسم کھائی ہے، یعنی قسم کھانے سے کتنا اجتناب، قسم کھائی؟ تو جواب آیا کہ ہاں۔ تو کہا کہ آج میرے نفس نے مجھے سچی قسم پر مجبور کیا، ایسا نہ ہو کہ فیوچر میں، مستقبل میں کہیں مجھے جھوٹی قسم کھانے پر مجبور نہ کرے۔ اس کے بعد سے 40 سال تک آپ نے کلام نہیں فرمایا۔ اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی کا نام حاویہ ہے، اور اس بڑی خطرناک وادی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا ایک قطرہ دنیا میں اگر انڈیل دیا جائے تو سارا پانی خشک ہو جائے، سبزہ ختم ہو جائے، زمین جو ہے وہ پھٹ جائے۔ فرمایا کہ 2 شخصوں کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، 2 شخصوں کو عذاب دوں گا، ایک جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اور دوسرا میرے نام کی جھوٹی قسم کھانے والا۔ بہت عمدہ، بہت اہم بات ہے۔ قسم سے قسم سے قسم سے، ہر بات پہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں لا علمی میں کرتے ہیں، تو اب تک جتنا کیا اس پہ توبہ کریں، آئندہ زندگی میں اس کو بہتر کریں۔ حضرت امام یحییٰ ابو الخیر زندوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کوڈ فرماتے ہیں اپنے واعظ میں، خطاب میں، کہ حضرت امام ابو الخیر یحییٰ ابو الخیر زندوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو قبرستان میں کھائے پیے وہ ملعون ہے، منافق ہے۔ آج تو قبرستانوں میں ایسے ہنسی مذاق اور سیلفیاں بنائی جا رہی ہوتی ہیں میت کے ساتھ، استغفر اللہ، دیکھتے ہوئے بھی ہم تو جتنا ممکن ہوتا ہے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ کیا فرمائیے گا حضرت؟ بہت سخت قول مبارک ہے یہ، اس پر لوگ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ رئیس بھائی، اہل اللہ کی تعلیمات، خوف خدا اور خشیت الہی اور فکر آخرت، یہ بنیادی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ حضور خواجہ صاحب نے بھی اس حوالے سے باقاعدہ باب قائم فرمایا، اور فکر آخرت کے حوالے سے اور قبرستان میں ہمارے آداب کیا ہونے چاہیے، طور طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کو حضور خواجہ صاحب نے بیان فرمایا، اور اس روایت کے ذریعے اس کی ہولناکی کو بیان فرمایا کہ قبرستان کے اگر آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، کیونکہ قبرستان یہ مقام ہیبت ہے، عبرت کی جگہ ہے، ہنسی مذاق، دعوت، تفریح اور ان ساری چیزوں کا مقام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو قبرستان کی زیارت کی اجازت دی، قبور کی زیارت اور حاضری کے لیے، تو وہاں بنیادی چیز آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو، قبور کی زیارت کیا کرو، کہ وہ آخرت کی یاد دلانے والی ہے۔ یعنی وہاں جا کر انسان یہ تصور کرے کہ میں نے بھی ایک دن آنا ہے۔ آج میں اگر اپنے بھائی کو، اپنے فلان رشتہ دار کو، اپنے دوست کو اگر اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کر رہا ہوں تو عنقریب میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ یہ اندھیری کوٹری، یہ چھوٹا سا مکان، یہ میرا بھی مسکن بننے والا ہے۔ میں نے اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے؟ جس طرح میرے فلاں بھائی سے، میرے عزیز سے یہ دنیاوی ساری منفعتیں، آرام و آسائش کی ساری چیزیں وہ چھن چکی ہیں، عنقریب میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قبرستان میں حاضر تشریف لائے ایک جنازے کی تدفین کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی ہے، اور آپ مٹی میں زمین پہ نشان لگاتے ہیں،
اور کیفیت یہ ہے کہ آپ گریہ ازاری فرما رہے ہیں اور ریش مبارک آپ کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. اور اس مقام پر حضور نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اس قبر کے لیے تم تیاری کر رکھو, یہ انتہائی ہولناک اور انتہائی ہیبت ناک یہ مقام ہے. یعنی حضور نے اس کی ہیبت ناکی کو, ہولناکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت عثمان غنی کا ایک مشہور فرمان کہ اور پھر آپ کا معمول یہ تھا کہ قبرستان میں جب بھی حاضر ہوتے تو جب بھی قبر پر آپ تشریف لاتے تو حالت آپ کی غیر ہو جاتی. یعنی انتہا درجے کی گریہ ازاری ہے اور انتہا درجے کا ایک خوف کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی, ہیبت کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی. آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ قبر پر جب آپ تشریف لاتے ہیں, کسی کی تدفین میں, جنازے میں آپ کی حالت نہیں ہوتی, جنازہ لانے لے جانے میں کیفیت نہیں ہوتی, لیکن قبرستان میں تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا, جو یہاں جس کے لیے آسانی ہو گئی, تو آخرت کی ساری منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور یہاں جو پھنس گیا تو اللہ رب العالمین باقی ساری منازل میں اس کے لیے مشکلات کا اس کی طرف سے معاملہ ہوگا. تو قبرستان میں حاضری کے آداب یہ ہوں کہ انتہائی باادب حاضر ہوں, ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے. فکر آخرت ہمیں تصور میں یہ لانا چاہیے کہ آج اگر اس نے یہاں اپنا مکان اس کو بنایا ہے تو آخرت کل میں نے بھی یہاں آنا ہے. حضور خواجہ صاحب کی تعلیمات کے یہ نچوڑ ہے, قرآن و حدیث کی تعلیمات کے یہ نچوڑ ہے. اور وقتاً فوقتاً جائیں, قبرستان میں حاضر ہوں, فکر آخرت کا جذبہ لے کے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو کہ وہ لذات کو توڑنے والی. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب, ہمیں منقبت شامل کرنی ہے. آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا. ناظرین محترم, یہ سلسلہ بہت ہی اچھے انداز میں جاری و ساری ہے ARY کی ٹی وی پر. کل بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ آفتاب چشت کے عنوان سے. جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں منقبت پیش کریں گے محمد ثقلین رشید, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے, تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز, کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں, لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں. مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز, مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز. زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید, زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید. میں صدقے جاؤں میرے جوگ کے غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب
نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز میرے غریب نواز میرے غریب نواز میرے غریب نواز